اس رات کے حوالے سے چند باتیں آئی ہیں. مختصراً عرض کرتا ہوں، بس انہی باتوں کو پھر بات ختم کرتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آج کی رات کے حوالے سے ایک بات یہ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے امور فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں. آئندہ 1 سال جو گزرنا ہے اس میں کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو بیمار کرنا ہے اور کسے اس دنیا سے اٹھا دینا ہے، یہ ساری ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو سمجھا دیتے ہیں. اور کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے انسان کو دیکھ کر ہنستے ہیں کہ اس کا تو فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ دنیا کی زندگی میں مستی میں مست پڑا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جو باتیں متعین ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ فرشتوں کے ہاتھ میں آئے میں روزے سے ہوں. تو اسی حدیث سے ایک اور بات پتہ چلی کہ 15 شعبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. 2 باتیں حدیث سے میں نے آپ کو بتا دی. ایک تو یہ ہے کہ اعمال فرشتوں کے سپرد کر دی جاتے ہیں پورے سال کے، اور اس میں لمحہ فکریہ بھی ہے کہ نہ جانے اس سال میں کہیں ہمارا نام بھی شامل نہ ہو، اس لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے. دوسرا، اللہ کے نبی کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ جب میرے اعمال نامے فرشتوں کے سامنے آئے یا موت کا فیصلہ فرشتوں کے سامنے آئے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس لیے 15 کو روزہ بھی رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک رات میں نے اپنے حبیب کو بستر پہ نہ پایا تو میں پریشان ہوئی کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں. سوکن کا ایک مزاج تو ہوتا ہے. تو میں اسی فکر سے جب باہر گئی تھوڑا تلاش کیا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. اور اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ عائشہ آئی ہیں تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ کیوں آئی ہیں. فرمایا کہ عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ کے نبی تم پر ظلم کریں گے کہ باری تمہاری ہے اور میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں؟ ایسا نہیں ہے. پھر حضرت عائشہ نے وضاحت دی. بہرحال مختصر یہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ 15 شعبان کی رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر امت مسلمہ کی مغفرت فرماتے ہیں. بنو کلب اس زمانے میں ایسا قبیلہ تھا کہ جن کی بکریاں ہزاروں بلکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں تھیں. اب بکری بھیڑ کے بال کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ تو مراد اس سے کثرت بتلانا تھی کہ بہت کثیر تعداد میں اللہ تبارک تعالیٰ اس رات میں گنہگاروں کی مغفرت کرتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اس رات میں 2 کام حدیث سے سامنے آئے. ایک، اللہ کے نبی قبرستان گئے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک ہی بار گئے ہیں. 15 شعبان کی رات اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنی بار بھی آئی ہے ایک ہی بار گئے ہیں. اس لیے زندگی میں ایک بار 15 شعبان کی رات کو اگر ہم سنت سمجھ کے چلے جائیں تو انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. ہر بار نہیں اللہ کے نبی گئے لیکن ایک بار ضرور گئے ہیں. سنت کی نیت سے اگر چلے جائیں انشاءاللہ ثواب کی امید ہے. دوسری بات اس حدیث سے کیا سمجھ آئی ہے؟ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا جوش سمجھ میں آیا ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت کثیر تعداد میں گناہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. لہذا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نام شامل کروا دیں کہ جن کی اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو مغفرت کر رہے ہیں. تو اس مغفرت کے لیے 2 کام کرنے چاہیے. ایک تو اللہ کے حضور دعا کریں. ویسے تو جتنی بھی عبادت ہم کر سکیں نفلی عبادت ہے، دعا کریں کیونکہ دعا کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ عبادت کا مغز ہے. مغز قیمتی چیز ہوتی ہے، لہٰذا اس رات میں دعاؤں کی کثرت کریں. دوسرا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کے بارے میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے شیطان کو خواب میں دیکھا اور دشمن سمجھ کے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. تو کسی کی آواز آئی کہ بزرگوں یہ شیطان مردود ڈنڈے سے نہیں ڈرتا. تو انہوں نے کہا اچھا ڈنڈے سے نہیں ڈرتا تو پھر کس چیز سے ڈرتا ہے؟ تو آواز دینے نے کہا
کہ یہ ذاکر آدمی کے دل کے نور سے ڈرتا ہے. ذاکر آدمی کے دل کے نور سے ڈرتا ہے. اللہ کا ذکر اتنا کثرت سے کریں کہ آپ کے دل میں نورانیت پیدا ہو جائے. یہ ابلیس لعین اس نور سے ڈرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں. اور آخری بات جو میں عرض کر کے بات ختم کروں گا کہ حدیث سے ایک اور بات جو ثابت ہوتی ہے اس رات کے بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں ہونے کے باوجود چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی. جیسا کہ حضرت نے عرض کیا ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ایک تو مشرک ہے, الحمدللہ مشرک تو یہاں نہیں ہے, لیکن جو باقی اعمال جیسے کہ حضرت نے فرما دیے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے شرک کے بعد باقی کچھ ایسے اعمال ہیں کہ ان کی اگر کسی انسان میں موجودگی پائی جائے تو اس بابرکت رات میں بھی وہ